اسپریچول پلس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہم نے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی اور میں نے ان کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات بھی آپ کے گوشے گزار کیے تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر لیجئے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ان کی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ قاصد روم کے حوالے سے ان کا ایک خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینہ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافت الاسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم نے کہا، ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا، یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل۔ راستے میں ایک عربی عورت سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہمنشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے اور اس مرد غدری پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا، یہ روب و ہیبت اس غدری پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس غدری پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور میت خاصہ سے مشرف یاب ہے۔ بس اسی معیت حق کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آداب کہا۔ آپ نے نہایت شفقت سے آداب کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اکثر مسجد میں ہی رہتا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔
ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس لڑکے کو جب یہ آیات یاد آئیں تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ اپنے باپ کے گوشے گزار کیا۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ اس فانی دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا، اس کا نام لے کر اسے پکارا اور فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باغ دے دیے ہیں۔ اور اس لڑکے نے یہ جملہ 2 بار دہرایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خواتین و حضرات، چلچلاتی دھوپ تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے غلام، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے امیر المومنین، لیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں۔ کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ بہرحال غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھے گا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت کے بارے میں واقعہ ہے جس کا شوہر غائب تھا اور یہ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی جو اپنے جذبات کا ان 2 اشعار میں اظہار کر رہی تھی، رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا، اس کے مثل کوئی نہیں، تو اس چارپائی کی تمام جانب زور سے ہلا دی جاتی۔ خواتین و حضرات، ان 2 شعروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر تشریف لا کر پوچھا، تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے شوہر کو اتنے مہینوں سے جلا وطن کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان سے تو نہیں جواب دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کے ایک کثیر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عورت کے مہر زیادہ نہ باندھو،
آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ مہر دیا ہے جس مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا یا اس کی طرف بھیجا گیا ہے، الہ یہ کہ میں اس سے زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کروں۔ یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ راستے میں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، یہ بتائیے اللہ کی کتاب قرآن اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے، پھر واپس منبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقررہ مقدار سے زیادہ باندھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ لڑائی میں تشریف لے گئے۔ جب فاتح و منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے تف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا، ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی رہی، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تب بھی وہ بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینکی اور خوف و ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹخ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تم کمزور و لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا تو پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں، خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا صحابی صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی خوبصورت سیرت اور کردار سے ریلیٹڈ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حارثہ کے چشمہ کے پاس محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ بڑے ہی جرأت مند اور حق گو آدمی تھے، خواہ اس حق بات کہنے پر موت بھی ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اے محمد، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں، اور جیسے وہ شخص چاہتا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جمع کرنے پر بڑے طاقتور ہیں اور اس مال سے پاک دامن ہیں۔
مال کی تقسیم میں عدل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگ بھی میری قوم میں پیدا کیے ہیں کہ جب میں ٹیڑھا ہونے لگتا ہوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنے پیارے انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف والا اور باکردار حکمران عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ڈیئر۔ اللہ حافظ۔